لیکن اگر ایک بھی ہے تو کیوں ہے؟ اگر ایک بھی جان اسلام آباد کے ڈی چوک پہ گئی، یہ ڈی چوک کیا خانہ کعبہ سے زیادہ مقدس ہے کہ وہاں کوئی آ نہیں سکتا، وہاں کوئی بات نہیں کر سکتا؟ ہمارے دور میں تو بات ہوتی تھی، لوگ آتے تھے، میں انگیج کرتا تھا عمران خان صاحب کے حکم پہ، میں جا کے ان سے بات کرتا تھا، میں گالیاں سنتا تھا، لان تان سنتا تھا، میرے ساتھ اور تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہوتی تھی، ہم سنتے تھے یار، ہم بات کرتے تھے، انگیج کرتے تھے۔ بیرونی آقاؤں کو عمران خان ناگوار گزر رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ اقوام متحدہ کے بیچ میں، یہود و ہنود و صہیونیوں کے بیچ میں کھڑے ہو کے ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی کو اچھا نہیں لگا؟ فریڈم آف اسمبلی، فریڈم آف ایسوسیشن اینڈ رائٹ ٹو اسپیچ، فری اسپیچ حق ہے پاکستانی کا۔ دیکھیں، اس حکومت نے دو گناہ کیے ہیں، اس حکومت نے دو قانون توڑے ہیں۔ پہلا، رائٹ ٹو موومنٹ، رائٹ ٹو اسمبلی، رائٹ ٹو اسپیچ، رائٹ آف ایسوسیشن، کہ آپ کس جماعت سے تعلق ہے آپ کو آئین حق دیتا ہے، آپ موومنٹ کر سکتے ہیں، آپ جلسہ جلوس پرامن کر سکتے ہیں، آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اس سے لوگوں کو روکا، اور جو سب سے بنیادی حق ہے آرٹیکل 9 کا اور آئین کا، اور بھی آرٹیکلز میں آپ کو رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، نہ صرف آپ کو بنیادی ان حقوق سے محروم رکھا کہ آپ اپنی اظہار رائے کی آزادی کا اظہار نہیں کر سکتے، آپ اپنی جائز ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے لیڈر کی رہائی کی ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، آپ اپنے مال مسروقہ یعنی چرائے ہوئے مینڈیٹ کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ الٹا اس سے بھی جو اہم رائٹ ہے، رائٹ ٹو لائف، اس سے بھی محروم کر دیا۔ اور ڈی چوک میں ساری دنیا کے سامنے، کیا ہمارا میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، سوشل میڈیا اگر جھوٹ بول رہا ہے، تو کیا بی بی سی، الجزیرہ اور دنیا کے بے شمار انٹرنیشنل جو نیٹ ورکس ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری بنتی ہے حکومت وقت کی کہ وہ معلوم کرے کہ یہ کیوں ایسا ہوا، اور کیا معلوم کریں گے جب اپنے ہی ہاتھ پہ خون لگا ہے۔ ہم دوبارہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں، پاکستانیوں کا حق ہے کہ یہ نوجوان پاکستان میں ایک پرامن زندگی گزاریں، ان کو روزگار ملے، ان کو اچھی تعلیم ملے، مفت تعلیم، دین کی مفت تعلیم دینے کے چکر میں آپ نے اپنے سابق وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دیا۔ وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جو اربوں روپے ٹھکرا گیا، وہ شخص جس کے نام پہ کروڑوں روپے ملتے ہیں خیراتی اداروں کو، آپ کیا سمجھتے ہیں وہ القادر ٹرسٹ سے پیسہ بنانے کے لیے اس نے القادر یونیورسٹی مفت تعلیم دینے کی بنائی؟ شرم تو آپ کو نہیں آتی کہ آپ شرم کے ہمارے القادر کا نام نہیں لے سکتے؟ آپ کہتے ہیں 190 ملین کیس، 190 ملین کیس نہیں ہے، القادر کیس ہے۔ بچوں کو بتائیں کہ القادر یونیورسٹی سابق وزیر اعظم بنا رہے تھے کہ ہمارے ملک کے بچے مفت تعلیم حاصل کریں۔ اگر اس نے پیسہ بنانا تھا تو کیا شوکت خانوں میں نہیں بنا سکتا تھا، نمل میں نہیں بنا سکتا تھا، وہ کرکٹ میں نہیں بنا سکتا تھا؟ مجھے خود ایک دفعہ خان صاحب نے کہا کہ 10 سال میں مین آف دا میچ رہا اڈیالہ میں 20-22 دن پہلے، کہتے مجھے جب مین آف دا میچ ملتا تھا میں ایکولی اپنے پلیئرز میں ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا۔ وہ آدمی، آپ اس پہ کیا، آپ اس کا کیا مقابلہ؟ دیکھیں، ہم یہاں آتے رہیں گے۔ یہ سانحہ اسلام آباد کے بعد تیسری مرتبہ مستقل مجھے روکا جا رہا ہے۔ بیچ کے دوران بھی، احتجاج کے دوران بھی جب میں آیا، میں 22 تاریخ کو بھی آیا خان صاحب کے حکم پہ، پولیٹیکل کمیٹی کے حکم پہ خان صاحب سے ملنے۔ 22 تاریخ کو بھی ہمیں روکا گیا، 25 نومبر کو بھی روکا گیا، اور اب یہ 3 دفعہ مستقل آپ ہمیں روکتے جائیں، ہم اپنے لیڈر کے پاس اس کے ساتھ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آتے رہیں گے۔ ہم اپنے لیڈر کو مرتے دم تک اکیلا نہیں چھوڑیں گے، چاہے آپ ہماری ملاقات کرائیں نہ کرائیں۔ ہم عمران خان صاحب کا دفاع کرنے، ان کا حق کا دفاع کرنے یہاں پہ آنے، میں اور یہ کارکن ہم آتے رہیں گے، ہماری ڈیوٹی ہے، کیونکہ وہ صرف ایک پولیٹیکل لیڈر نہیں ہے، وہ اس قوم کا ایک انڈسپیوٹڈ ہیرو بھی ہے۔ اور ہم تو جب بچے تھے اور جوان ہوئے، ہم نے اس آدمی کو صرف پاکستان کا جھنڈا سبز لالی لہراتے دیکھا ہے۔ یہ ہمارا ایک اس امت کا، اس قوم کا ایک المیہ ہے کہ ہم اپنے نیشنل ہیروز کو سیلیبریٹ ہی نہیں کر سکتے۔ نہ ہم نے عبدالقدیر خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا، نہ ہم نے عمران خان صاحب کے ساتھ انصاف کیا، لیکن اب خوشی کی بات یہ ہے کہ اب وہ ہیروز آپ کے رحم و کرم پہ نہیں ہیں، قوم ان کے پیچھے کھڑی ہے۔ اگر پاکستان کو آگے لے جانا ہے، ان مشکلات سے نکالنا ہے، ان تکالیف سے نکالنا ہے، اگر قوم کو اور اداروں کو دوبارہ یکجان دو قالب کرنا ہے، تو پھر عمران خان کو نکالنا ہے، اسیران کو نکالنا ہے، مینڈیٹ کو واپس کرنا ہے، اور حق کو حق اور سچ کو سچ ماننا ہے۔ ورنہ ہماری تو عادت ہے، کہتا ہوں وہی بات،
سمجھتا ہوں جسے حق میں زہر ہلاہل کو کبھی کہہ نہ سکا قند، اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخوش، علی محمد تو سچ کہتا رہے گا۔